چیتن صاحب یہ بتا دیں کہ 162 ارب کا وعدہ کیا گیا تھا وزیر اعظم کی طرف سے، 162 ارب کا کراچی کے لیے ایک اسپیشل پیکیج مختلف کے علاوہ جو ریلیف دینے کی باتیں کی گئی ماضی میں، تو واقعی آپ کو امید ہے؟ آپ نے کہا کہ 2 سال کے بعد لگ رہا ہے کہ اب وفاق کراچی کے لیے خاص طور پہ سنجیدہ نظر آ رہا ہے، آپ کو کس طرح لگا کہ واقعی سنجیدہ ہے کہ اعلانات پہلے بھی ہوتے رہے؟ ایک تو یہ معاملات ہے۔ دوسرا، سندھ حکومت کو آپ کو کل وزیر اعظم صاحب نے کلیئرلی یہاں پہ کہا کہ اب تک ان سے کسی قسم کی کوئی مشاورت منصوبوں کے حوالے سے جو پروجیکٹس وفاق اعلان کر رہا ہے، اور کل شاید وزیر اعظم کچھ منصوبوں کا اعلان بھی کرے، تو یہ کس طرح ممکن ہے، کس طرح بہتر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو صوبائی حکومت ہے یہاں کی اس سے مشاورت نہیں کی گئی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی شاید شہباز شریف نے آپ کی بات کروائی، زرداری صاحب سے بات کروائی، تو کیا آپ کس طرح کا کوئی اسٹیپ لینے جا رہے ہیں؟ پولیٹیکلی لوگ انتظار میں ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو یہ معاملات آپ کس طرح کریں گے، رجحان کس طرح دلائیں گے؟ تھینک یو بھائی۔ جہاں تک وفاقی حکومت کا ارادہ ہے، جس طریقے سے وہ مسلسل میڈیا پہ آ رہے ہیں اور ہم سب کو امید دلا رہے ہیں، وی ٹیک دیم ایٹ فیس ویلیو، اینڈ ہم جو ماضی میں ہوا وہ تو ہوا، ہم اس وقت بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ آئی ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا پیپل آف مائی پروونس۔ جو میں نے کہا یہ ریلیف ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کا منصوبہ ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ایک میسیو لیول پہ سپورٹ چاہیے ہوگا۔ سندھ حکومت تو اپنی پورا کوشش اپنے بجٹ سے کر رہے ہیں، امید ہے کہ وفاقی حکومت ہر ڈسٹرکٹ کے لیے ہمارے ساتھ دیں گے جہاں ہمارے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور خان صاحب خود کہتا ہے کہ جہاں تک فنڈ ریزنگ ہے اور فنڈ ڈونیشنز ہے اور چیریٹی کے کام ہیں، وہ پاکستان میں سب سے آگے ہیں اس میں۔ اب ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فنڈ ریزنگ بھی کریں گے۔ بہت سا نقصان ہو چکا ہے، ہم نے نہ صرف عوام کا فصل کو نقصان کا دیکھنا ہے، نہ صرف وہ چھوٹا کاروبار، چھوٹا دکاندار جس کا پورا معاشی صورتحال مشکل میں ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ تو جہاں خان صاحب نے 10 کروڑ گھروں کا وعدہ کیا ہے، ان میں سے اگر ہم پرائیورٹی کر سکتے ہیں اور پرائیورٹی دلوا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو اس پورا صوبہ میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں ان کے گھر کو نقصان ہوا ہے سیلاب سے، تو یہ بہت اچھا قدم ہوگا۔ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنا ہی ان کے ساتھ تھے جو 2010 اور 11 میں ہم موبلائز ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ ہو۔ فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو وہ تو رسپانسبلٹیز خاص طور پہ قدرتی آفات میں وفاقی حکومتیں کی ہوتی ہے، اور دنیا بھر میں آپ دیکھیں، چاہے وہ فلوریڈا میں جو سیلاب کا اور بارش کا سلسلہ ہو رہا تھا، یا جو چائنا میں، اب جگہ جگہ ہوتے ہیں، تو آپ صرف ایک لوکیلٹی یہ لیک ایڈمنسٹریشن وہ پورا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن پورا ملک ایک ہو کے ان کے ساتھ دیتے ہیں، تو اس لیے ہم امید کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا۔ جہاں تک کراچی کا لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے ہمارے جو انفراسٹرکچر اور انویسٹمنٹ کی ضروریات ہیں، کل آپ کے سامنے چیف منسٹر صاحب نے پورا واضح پلان رکھا ہے۔ میں آئی ایم کانفیڈنٹ اس سے جو فرق ہوگا، اس سے جو فائدہ ہوگا ہمارے عوام کے لیے، وہ اپنی جگہ، لیکن اگر ساتھ ساتھ جیسے پی ٹی آئی کے نمائندے اور ان کی حکومت کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کیپٹل کے لیے، سندھ کی کیپٹل کے لیے ایک تاریخی بجٹ، تاریخی پیکج لے کر آ رہے ہیں، اور اگر وہ چیف منسٹر صاحب کا اور حکومت سندھ کا جو منصوبہ ہے کہ 800 بلین روپیز کراچی پہ خرچ ہوگا، آپ ذرا سوچیں کہ اگر اس کے ساتھ وفاقی حکومت بھی ہمارا پیسہ کو میچ کر دیتے، ڈبل کر دیتے، تو کیا انقلاب ہم لے آ سکتے ہیں کراچی میں، جو پورا صوبہ کے لیے فائدہ مند ہوگا، پورا ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ لیکن جو امیڈیٹ ہمیں ضروریات ہے، I need to reiterate, these are longer term things. Immediate we need relief. Immediate we need for جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کے لیے ریلیف، اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے وہ بھی ساتھ دیں گے۔
ہمارا ایک دوسرا فنڈنگ سورس ہے جو اب ہم مطالبہ کریں گے. I can't afford to wait anymore. My people need it. It is their resource. It is their money. It is their right. جو بھاریا ٹاؤن کا کیس ہے اس کا جو پیسہ ہے مختلف دوسرے ایسے کچھ لا منسٹر صاحب سے میں بات کر رہا تھا شاید کوئی سیس ٹیکس میں آپ کا ہائی کورٹ میں, اور سعید غنی صاحب کہہ رہا تھا کہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کا جو کچھ کنٹینٹس یہ جو پیسہ ہمارا پھنسا ہوا ہے عدالتوں میں اور ہم بہت پیشنس سے انتظار کر رہے ہیں. اب ہم نے کووڈ کا سلسلہ کووڈ کا ایک پیک سے گزرا ہے اور ابھی بھی جب کہ ہم نے تھوڑا سا ریسٹرکشنز تو کام کیا ہے کووڈ ابھی تک جاری ہے. ہم نے اپنے عوام کے صحت زندگی کا تحفظ کرنا ہے. جو لوکس کا حملہ تھا وہ ایک تو جو نقصان ہوا وہ سو ہوا, شکر الحمدللہ. جو اس کا ایک ویو آنا تھا اس سے ہم بچا, لیکن ابھی تک ہم ان کے جو ایگز ہے ان کا جو بچے اس کا خطرہ کا اندازہ ہے. یہ جو سپر مانسون آیا ہے اس کا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے, لیکن اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ریور انڈس ہے وہ میڈیم فلڈز میں ہے, اور جو اگر خدا نخواستہ جس طریقے سے آج میں دیکھ رہا تھا لاہور میں بھی بہت ہی وہ بارش ہو رہا ہے تو اور وہ فوٹیجز سوات کے گلگت کے جو افغانستان میں بارش ہوا ہے, جب یہ ہمارا انڈس میں جاتا ہے میں آئی ایم وریڈ کہ ہمیں ایک اور فلڈ کا سامنا نہیں کرنا پڑے. تو دس از ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ویسٹ, وی ڈونٹ ہیو دا فائنانسز. ہم اس کو فاسٹ ٹریک پہ اسپیڈ ٹریک پہ جوڈیشل فورمز بھی پرسیو کریں گے. کانسٹیٹیوشنی آئینی یہ سب سندھ حکومت کا پیسہ ہے, آئیڈیلی اینڈ ایبسولوٹلی ان کو ہی خرچ کرنا پڑا, استعمال کرنا چاہیے. میں جوڈیشری کے ساتھ صرف اس ایفرٹ میں ساتھ دینے کو تیار ہوں یا کوشش کرنے کے تیار ہوں کہ جس طریقے سے ہم آڈٹ ہر روپی کا کرے, ہم آپ کو کمیٹی ہو جو آبزرو کرے کہ یہ فائنینشلی یہ صحیح جا رہا ہے, لیکن یہ حق ہے میرے عوام کا, یہ حق ہے کراچی کے عوام کا, سب سے پہلے حق ہے ملیر کے عوام کا. ان کا پیسہ ہمیں نکال کے ان پہ خرچ کرنا پڑے گا, ورنہ جو نقصان اللہ تعالیٰ صرف اتنا امتحان دیتا ہے جو ہم برداشت کر سکتے ہیں, لیکن 2020 میں جس نے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن, تو اس پہ بھی ہم امید کر رہے ہیں.